ایک یہ کہتی ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ اگر حج پر جائیں تو نامحرم اور محرم ایک کمرے میں، یعنی نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے مرد عورتوں کا اختلاط ہو جائے. تو آپ کہتی ہیں کہ یہاں سے کوئی جو کاروان والا ہے وہ یہ کہہ کر لے جائے، جو ایجنٹ ہے، کہ وہاں پہ سیپریٹ روم ہوں گے اور قریب قریب ہوں گے، لیکن جب جائیں تو پتہ چلے کہ وہ تو ایک ہی کمرے میں انتظام کر دیا گیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور اس میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ پھر اس شخص کو بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، حکم شرع بتائیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے دھوکے باز آدمی سے ایک ہی دفعہ آپ چیٹ ہو جائیں، اس کے بعد کبھی نہ ہو، بلکہ اس کو عام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اس نے اس طرح ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے، تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. اور وہ بڑا سخت گناہگار ہے. اور یہ اگر وہاں کی آپ انتظامیہ سے بات کریں، اس طرح کے دھوکہ دینے والے ایجنٹوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، جو آپ سے مطلب جھوٹ بول کے آپ کو لے کر جائیں، تو ایسے شخص کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو چیٹر قسم کے لوگ ہیں، جو ایک فیلڈ کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی کرنا از حد ضروری ہے. جو اتنا خوف خدا نہیں رکھتے کہ مکے اور مدینے میں جا کے جھوٹ بولیں، اور وہاں پر جو حاجی ہیں، بیچارے عمرہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ایک طرح سے مہمان ہیں، ان کو شدید اذیت اور کوفت میں اور غم میں اور صدموں میں مبتلا کریں، اتنا ظالم قلب رکھنے والا ہرگز قابل رحم نہیں ہو سکتا. اس کو اس کے انجام تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے. یقیناً میرے جملے کسی ایجنٹ کو تو اچھے نہیں لگیں گے، کیونکہ ان کا جو گھر، ان کے بیوی بچوں کے جو پیٹ پل رہے ہیں، وہ اسی جھوٹ اور حرام سے پل رہے ہیں. تو جب یہ ضرب لگتی ہے تو پھر کہاں وہ بیچارہ پسند کرے گا. لیکن آپ آج آسائشیں حاصل کر لیں، لوگوں کی بددعائیں حاصل کر کے، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ قبر میں ہوتا کیا ہے. اس لیے یہ بالکل غلط رویہ ہے. بہرحال وہاں پہ جا کے اگر ایسا نظر آئے تو کوئی درمیان میں ایک چادر اور پردہ بڑا سا لگایا جائے، تاکہ مرد عورت علیحدہ علیحدہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ بلا پردہ بیٹھے رہیں. یہ کہتی ہیں اگر فجر کا وقت بہت زیادہ تنگ ہو اور ہمیں یقین ہے کہ ہم مکمل پوری نماز پڑھیں گے فجر کی، یعنی مکمل طریقے سے تمام سنن اور مستحبات کا خیال رکھ کر، تو وقت ہی چلا جائے گا، تو کیا ہم شارٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً تکبیر لگائیں، ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، اس کے بعد متصلاً سورت پڑھیں، رکوع کریں، اس میں ایک بار تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں جائیں، ایک بار تسبیح، اگلے سجدے میں بھی ایک بار تسبیح، پھر کھڑے ہو جائیں، الحمد شریف سورت پڑھیں، پھر یہی معاملہ کریں. آخر میں التحیات کے بعد صرف اتنا کہہ دیں اللہم صلی علی محمد اور سلام پھیر دیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک ہی کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا عادی ہو اور کبھی پھر وہ بیٹھ کر پڑھے تو اس کو پورا ہی ثواب ملے گا، اور اسی طرح اگر وہ نہ بھی پڑھے تب بھی پورا ثواب ملے گا. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے ایک مستقل کرنے والے عمل کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جو حالت صحت میں وہ عمل کرتا تھا، جو بیماری کی وجہ سے چھٹ گئے، ان تمام کا مکمل ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ میں کروں گا. اگر وہ لیکن صحت نے اجازت نہ دی تو مکمل ثواب حاصل ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ حالت صحت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں کئی سال سے، اور پھر آپ نے ایک دفعہ حالت صحت میں بیٹھ کے نماز پڑھی تو پورا ثواب نہیں ہے، آدھا ملے گا. ایسے اگر نوافل نہیں پڑھیں گے تو پھر کس چیز کا ثواب؟ جب عمل ہی نہیں ہے تو ثواب کیسے ملے گا؟ ہاں جو میں نے آپ کو بتایا بیماری کے اندر یہ نس آ گئی ہے تو وہ اس میں ثواب مل جائے گا.